جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ آج جمع کیا قرآن مجید کو سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، کیونکہ ہماری اور آپ کی کامیابی کا دار و مزار جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے اوپر رکھا ہے، وہ آخرت کی کامیابی ہو یا دنیا کی کامیابی۔ تو آج جو میں نے آپ لوگوں کے لیے جو موضوع منتخب کیا ہے سورہ حجرات کی 2 آیات، کہ جس کے اندر معاشرتی جو ہماری کچھ برائیاں ہیں معاشرے کے اندر، مجھ سمیت ہر فرد کے اندر کچھ ایسے ایولز ہیں، کچھ ایسی برائیاں ہیں کہ جو کہ موجود ہیں اور وہ بہت امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ یہ وہ برائیاں ہیں کہ اچھا یہ ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جو فزیکل لاز ہے نا وہ تو آپریٹو ہیں، کہ نا ایک چور نے چوری کی، اس پہ حد جاری ہوئی، اس کو سزا مل گئی، ایک شخص نے قتل کیا، اس پہ حد جاری ہوئی، اس کو سزا مل گئی۔ یہ جو فزیکل لاز ہیں نا، فزیکل لاز یہ آپریٹو ہیں اس دنیا کے اندر، لیکن مورل لاز جو ہے نا وہ ناٹ آپریٹڈ ان دس ورلڈ۔ مورل لاز یہ یعنی کسی کا تمسخر اڑانا، کسی کو مذاق کرنا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کا تجسس کرنا، یہ سارے چونکہ مورل لاز ہیں اور یہ آپریٹو اس دنیا کے اندر آپریٹو نہیں ہے۔ اس کی سزا جو ہے اللہ تعالیٰ نے اور اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد یعنی قیامت والے کے دن کے بعد جزا و سزا کے بعد رکھی ہوئی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس چیز کا ادراک نہیں ہوتا کہ ہم کتنی بھیانک قسم کے اور کتنی زبردست برائیوں کے اندر یا بیماریوں کے اندر معاشرتی بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں، اور ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ایک طرف ہم نیکی کرتے ہیں، نماز پڑھ کے آتے ہیں، دوسری طرف ہم کسی کا گیلا کر دیتے ہیں، کسی کی غیبت کر دیتے ہیں، کسی کا بہتان لگا دیتے ہیں، تو وہ کتنے ہماری گناہ جتنے گناہ وہ جو نیکیاں کرتے ہیں وہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ تو میں پہلے یہ 2 ورسز اس کو پڑھ لیتا ہوں، پھر سورہ حجرات کی 1-2 منٹ کی ہم تمہید لے کے پھر آگے چلیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید کی سورہ حجرات کی 2 آیات میں نے 11 نمبر اور 12 نمبر یہ آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس کا ترجمانی اس طرح ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ آپس میں ایک دوسرے پر طعن نہ کرو اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو۔ ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے، اور جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں وہی ظالم ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور تجسس نہ کرو، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے کہ جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے؟ دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو، اور اللہ سے ڈرو، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید کی یہ میں نے 49 نمبر صورت آپ لوگوں کے سامنے اس کی چند ورسز 2 ورسز تلاوت کیے، اس کا ترجمہ رکھا سورہ حجرات۔ یہ 49 نمبر صورت ہے، اور اس کے اندر تقریباً 10 سے 12 جو ہماری معاشرتی سوشل ایولز یا معاشرتی برائیاں جو ہر فرد کے اندر کسی نہ کسی درجے میں موجود ہوتی ہیں، اس کو سختی سے یعنی اللہ تعالیٰ نے تنبیہ بھی کی، ترغیب بھی دلائی ہے، اور تنبیہ بھی کی، ڈانٹ ڈپٹ بھی کی ہے کہ تم یہ جو کر رہے ہو اس سے معاشرے کے اندر معاشرے کا امن جو ہے وہ تباہ ہوتا چلے جا رہا ہے، معاشرہ جو ہے فساد کے اندر
گھرتا چلا جا رہا ہے. تو یہ ان ایولز کو یہاں پر بیان کیا گیا. ہم ان میں سے چونکہ شروع کا وہ رکوع ذرا بڑا تھا, اس میں 3-4 پوائنٹس سے وہ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو نیکسٹ اسٹیپ پہ ہم اس کو دیکھ لیں گے. اب ان 2 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے تقریباً 7-8 جو ہے نا وہ معاشرتی بیماریاں, برائیاں بیان کی ہیں. یہ سب سے پہلے بتا دوں, یہ جو صورت ہے, یہ جو سورج جو نازل ہوئی, حجرہ کہتے ہیں کمرے کو, جیسے یہ کمرہ ہے, یہ حجرہ ہے. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مدینہ کی, یہ مدنی صورت ہے, مدینہ کے آخر میں تقریباً نازل کی گئی. ہم پہلے اس پہ ڈسکشن کر چکے ہیں مکی و مدنی صورتوں کے. تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مسجد نبوی کے یعنی پیچھے جو نا حجرے بنے ہوئے تھے, مختلف ازواج مطہرات کے حجرے بنے ہوئے تھے. تو بنی تمیم کا ایک وفد جو ہے نا, ایک دفعہ یہ آیت نمبر 4 جو ہے نا وہ یہ جو صورت ہے, یہ آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیجیے, یہ ایک یکمشت نازل نہیں ہوئی. اس کے اندر جو کچھ احکامات مختلف ادوار میں نازل ہوئے, اس کو پھر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے یکجا کر کے اکٹھا کر دیا اور یہ صورت کی شکل اختیار کر لی. اب بنی تمیم کے کچھ لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں اور آ کے حجرے کے باہر سے مسجد نبوی کے باہر کھڑے ہیں اور پکار رہے ہیں یا محمد. یہ سعودی عرب کے اندر رواج ہے, بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ ابھی بعض کر آپ کراچی میں چلے جانا تو فلیٹ سسٹم ہوتا ہے, تو نیچے کھڑے ہو کے حضرت جو ہے نا وہ 10ویں منزل والے کا آواز لگا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ حجرہ جو ہے نا, اب یہ وہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم خلوت کے اندر ہیں, اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ بیٹھے ہوئے, اور پیچھے سے یہ لوگ آوازیں لگا رہے ہیں. اب چونکہ ان کی ایک بڑا بھاری بوجھ تھا, ایک بھاری ان کو ذمہ داری دی گئی تھی, وہ نبی تھے, تو وہ منع نہیں کرتے تھے, لیکن وہ محسوس کرتے تھے یار یہ جو کام ہو رہا ہے نا یہ غلط ہو رہا ہے, ایسے نہیں ہونا چاہیے. وہ محسوس کرتے تھے, لیکن وہ آ جاتے تھے, نبی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو محسوس کیا. اللہ تعالیٰ نے بھی یہ سورہ حجرات کے کھل کے کہہ دیا کہ تم جو یہ کام کر رہے ہو نا, نبی کو پکار رہے ہو, نبی کوئی عام اس کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے, وہ عام فرد نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کا وہ ہم پہلا رکوع جو پڑھیں گے تو اس کے اندر انشاءاللہ وہ چیز کلیئر ہوگی. تو حجرہ کہتے ہیں ایک کمرے کو, حجرات کہتے ہیں بہت سارے کمرے. یہ سورج جو ہے میں نے آپ کو تھوڑا بتا دی. اب ہم آگے چلیے, کیونکہ ہمارے موضوع اس کے اندر بہت سارے پوائنٹس ہیں تو اس کو بھی کور کرنا ہے. اب آگے چلیے دیکھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں, ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں, اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں, ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں. عزیزان گرامی, یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو صورت ہے, یہ جو پہلی آیت بتائی جا رہی ہے, اس میں عورتوں مردوں کو الگ الگ ایڈریس کیوں کیا جا رہا ہے؟ جی کل ہم نے ڈسکشن کی تھی, کل والے جو لوگ ہیں وہ بتا دیں. نہیں, ہاں, اسلامی سوسائٹی کے اندر مخلوط جو ہم گیدرنگ ہوتی ہے نا, اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ایک ایسی گیدرنگ ہو کہ جہاں عورتیں اور مرد کٹھے ہوں, اور وہاں جو مخلوق سوسائٹی کے اندر جو عورتیں اور مرد کٹھے ہیں اور وہ ہلڑ گلا کر لیں. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں, ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں, اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں, ہو سکتا ہے کہ ان سے بہتر ہو. ہم اکثر یہ مذاق اڑاتے ہیں کہ دوسرے کی دل آزاری ہم نے کر دی, دوسرے کی تذلیل کر دی, بدگمانی کر دی. ہم مذاق اکثر یہ بہت زیادہ ہمارے اندر چلن ہے. اب یہ دیکھیں, بعض کا ایک شخص ہے وہ آپ کے مذاق کو ایک دفعہ برداشت کرتا ہے, 100 دفعہ برداشت کر لیتے, ایک دفعہ, 2 دفعہ, 3 دفعہ, کئی دفعہ برداشت. لیکن بعض کا وہ کسی ایسی موڈ میں بیٹھا ہوتا ہے کہ اس کی وہ جو بات آپ کی وہی بات جو آپ نے 100 دفعہ کی ہوتی ہے, لیکن جب آپ 101 دفعہ کہتے ہیں اس کے دل کو جا کے گرا لگ جاتی, اس کا دل چھنی ہو جاتا ہے, اور ساری زندگی کے لیے وہ کہتے ہیں یار میں نے اب اس سے بات چیت نہیں کی ایسے. تو اس لیے یہ سختی سے منع کیا گیا کہ اسلامی معاشرے کے اندر آج کل ہماری شادیوں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ شادیوں کے اندر آپ نے اکثر مہندیوں میں دیکھا ہوگا, ادھر لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں, وہ جناب ادھر سے ہوٹنگ کر رہی ہیں, ادھر سے جناب کوئی گانا گا رہی ہیں, ادھر سے لڑکے جواب دے رہے ہیں, ادھر عجیب قسم کا تماشا لگا رکھا ہے. تو یہاں سختی سے اس چیز کو یعنی منع کیا گیا ہے کہ نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق. اب یہ کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مجھے بڑی زبردست یاد آ گئی. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ اللہ کے اتنے پسندیدہ ہوتے ہیں, محبوب ہوتے ہیں, کہ اگر وہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اگر کہیں سے رشتہ مانگنے جائیں تو کوئی ان کو رشتہ دینے کے لیے تیار نہ ہو, اگر وہ کسی سے بات کریں کوئی ان کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہو. لیکن وہ اللہ کے اتنے محبوب ہوتے ہیں, اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو رد نہیں کرتا. تو یہ دیکھیے, ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ اگلا جو بندہ, اگلا مجنون نظر آ رہا ہے, اگلا ساحر نظر آ رہا ہے, اگلا دیوانہ نظر آ رہا ہے, لیکن اس کے رب سے تعلق کیا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں. تو ہمیں کسی کی دل آزاری نہیں کرنی, کسی کے ساتھ مذاق نہیں اڑانا. مذاق کون لوگ اڑاتے ہیں؟ مذاق وہ لوگ اڑاتے ہیں کہ جن کے اندر گھمنڈ ہوتا ہے نا. نیچے الگ مذاق اڑایا جاتا ہے نا, کبھی اپنے باس کا مذاق اڑا کے دیکھیں, وہ آپ کو سیدھا کر دے گا 2 منٹ. نیچے الگ مذاق اڑایا جاتا ہے, جو آپ سے غریب ہے, جو آپ سے نیچے ہے, اس کا مذاق اڑایا, اپنے مالی کا مذاق اڑایا, اپنے سویپر کا مذاق اڑایا, آپ نے دیکھا کوئی فقیر مانگ رہا ہے اس کا مذاق اڑایا, ہوٹنگ کی ایسے, ٹھیک ہے. تو یہ منع کیا جا رہا ہے کہ نہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں, ہو سکتا ہے کہ ان سے وہ بہتر ہوں, اور نہ عورتیں
دوسری عورتوں کو مذاق اڑائیں کہ ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں. اچھا اس کے اندر میں نے آپ کو مذاق اڑانے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. کسی کی نقل اتارنا, کسی کے خلاف اشارے کرنا. اچھا بات کا یہ ہوتا ہے کہ ہم محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں, سوسائٹی میں کوئی بات ضرور ایسے اشارہ کرتے ہیں, ایسے کرتے ہیں نا, اشارہ کرتے ہیں کہ یار یہ, یعنی اپنا یہ بھی منع کیا گیا ہے. یعنی کوئی بھی ایسا کام کہ جس کے نتیجے میں اگلے کی دل آزاری ہو رہی ہے اس کو سختی سے کنڈم کیا گیا, یہاں پر سختی سے اس کی ممانعت کی گئی کہ اس میں آپ کسی کی طرف اشارے کرنا, کسی کے لباس پہ ہنسنا, کسی کا نقص نکالنا, کسی کی عیب کی طرف لوگوں کو توجہ دینا کرنا, وہ دیکھو کس طرح کپڑے پائے ہیں, وہ دیکھو چپل کس نے, وہ دیکھو کس طرح گال کر رہے ہیں, ہر چیز سے اس کو منع, کیونکہ یہ چیزیں نا فساد کی طرف لے کے جاتی, کیونکہ اس کے دل کے اندر جو ہے گرا لگ جاتی. وہ اگر وہ غریب بھی ہے نا تو آپ کے خلاف, آپ کے اس کے دل میں یہ ہو جائے گا یار یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے, آگے چلیے, آگے بہت ساری چیزیں ہم اس پہ ڈسکس کریں. اگلی آیت میں فرمایا, یہی آیت کا اگلا حصہ ہے کہ ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب, اور آپس میں ایک دوسرے پر طعن نہ کرو, آپس میں ایک دوسرے پر طعن نہ کرو. طعن کیا ہوتا ہے جی؟ طعنے مارنا اور الزام لگانا. اور چلیں میں بتا دیتا ہوں, پھپتیاں کسنا, طعنے مارنا, الزام لگانا, اعتراض جڑنا, عیب چینی کرنا, یا کھلم کھلا یا لب زیر اشاروں سے کسی کو نشانہ ملامت بنا. یہ طعنے بھی ہم اکثر مانتے ہیں, جب کوئی فقیر آپ سے مانگنے, آپ گاڑی میں بیٹھے, آپ کو چلو جاؤ معاف کرو, چلو معاف کرو, یا اس کو طعنے مار دیا کہ یار یہ. ہمیشہ میں آپ کو یہ انسان کے پاس جب دولت آتی ہے, انسان کے پاس جب شہرت آتی ہے, انسان کے پاس جب عہدہ آتا ہے, انسان کے پاس جب اقتدار آتا ہے, انسان کے پاس جب حسن آتا ہے, انسان کے پاس پیسہ آتا ہے, تو وہ یہ اس کے اندر یہ ساری بیماریاں پیدا ہونا شروع ہوتی ہیں, ساری برائیاں اس کے اندر پیدا ہونا شروع ہوتی ہیں. وہ اپنے سے دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع ہو جاتا ہے. جبکہ میں نے آپ کو بتایا کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اچھا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ کتنا زبردست ہے. ایک مجھے چھوٹی سی ایک حکایت یاد آ گئی. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہوتے ہیں, شروع ابتدائی زمانہ ہے, مکہ کا ابتدائی زمانہ ہے, ابھی انہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے. اب جا رہے ہیں, ایک عورت جو ہے نا وہ ایک گٹھری اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی, آپ لوگوں نے شاید سنا ہوگا, وہ گٹھری اٹھانے کی کوشش کر رہی تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ جاتے ہیں. اب وہ گٹھری اٹھا کے اپنے سر پہ رکھ لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں اماں جی کہاں چلنا ہو, کہتے فلانی جگہ جانا. اب جاتے جا رہے ہیں. تو وہ عورت کہہ رہی جی تم بیٹے تم نے میرے ساتھ بڑا جو نا اچھا کام کیا ہے, سلوک کیا ہے, تو میں تمہیں جو ہے نا نصیحت کرتی ہوں کہ تم جو ہے نا وہ یہ تم جو ہے نا ایک یہاں اس علاقے کے اندر ایک ایسا ساحر, ایک ایسا جادوگر آیا ہوا ہے کہ جو اس کی بات سنتا ہے اس کا ہو جاتا ہے. وہ اللہ کے نبی سنتے رہتے ہیں, سنتے جاتے. اس کے کان میں, عورت سے پوچھتے ہیں آپ کے کان میں روئی کیوں ہے؟ کہتے ہیں میں نے اس لیے کان میں روئیاں ڈالی تاکہ میں اس کی آواز نہ سن سکوں. وہ سنتے رہتے ہیں, نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سنتے جاتے ہیں. جب وہاں جا کے گٹھری اتارتے تو پوچھتے بیٹا اپنا نام تو بتا دو, بیٹا تم اپنا نام تو بتاؤ کہ میں اپنے دیوتاؤں سے تمہاری دعا کروں. وہ کہتے جس کے خلاف تم بول رہے تھے میں وہی نبی. سبحان. کہتی ہے ایسا اتنا زبردست ٹیمپرامنٹ, اتنا زبردست ٹیمپرامنٹ کہ اتنی برداشت کہ میں اتنا زیادہ برا لگا ہے اس کے منہ سے اف تک نہیں نکلی. اور وہ جناب وہ کہتی آپ جھوٹے نبی نہیں ہو سکتے, میں کلمہ پڑھا لیجیے لا الہ الا اللہ محمد. یہ اسوا. آج ہمارا ٹیمپرامنٹ ایک دم لوز ہوتا ہے, اگر نیچے لگے تو ہم چماٹ لگانے کو دل چاہتا ہے ایسے, اور اوپر والا کہے تو دل میں 4 گالیاں تو نکال ہی دیتے ہیں ایسے. یہ سختی سے منع کیا جائے کہ کسی کو تانے, پہلا کہ پہلے تو مذاق نہیں اڑانا, دوسرا ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب, کہ آپ اس کو تانے نہ لگائیں, آپ اس کو جو نا طنز نہ کریں, اور دوسرا ولا تنابزوا بالالقاب, اور اس کو برے القاب سے نہ پکاریں. یعنی کسی بھی بندے, اب دیکھیے برے القاب کیا ہوتے ہیں, مثلا یہ کہ کسی کو آپ نے فاسق یا منافق کہہ دیا, مجھے تو نہیں پتہ کون منافق. دیکھیے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اس آپ کے سامنے کہے, قرآن مجید کے اندر آیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. ابھی دیکھیے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر نا جتنے بھی منافقین تھے نا, کسی بھی منافق کا نام کسی کو نہیں, سوائے عبداللہ بن ابی ایک واحد منافق تھا کہ جو سب کو پتہ تھا. اس کے علاوہ کافی سارے منافقین تھے, لیکن نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک صحابی کو بتایا تھا کہ یہ لوگ منافقین ہیں, تم نے ان کا نام کسی کو نہیں بتانا, لیکن ان کو لکھوا دیے تھے سارے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر نا, وہ حضرت عمر فاروق جب ان کو یعنی شہید کر وہ خنجر لگ گیا اور وہ شہید ہونے کے قریب پہنچ گئے, تو انہوں نے کہا, ان کو بلایا ان صحابی کو, مجھے صحابی کا نام نہیں یاد, انہوں نے ان کو کہا کہ مجھے بتائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو لسٹ بتائیے منافقین کی, اس میں کہیں جو ہے نا وہ میرا نام تو نہیں, اس میں آپ یہ چیک کر میرا نام. تو نے کہا کہ مجھے منع کیا ہے کہ میں کسی کو نام نہیں بتا. اس نے کہا بس یہ بتا دیں کہ میرا نام ہے, میں آپ سے لسٹ نہیں پوچھ رہا, مجھے بتائیں میرا نام ہے کہ نہیں. دیکھیے کتنا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل کے حکمرانی کی, ٹھیک ہے, اور 10 مبشرہ دنیا کے اندر 10 صحابیوں کی لسٹ میں شامل ہیں کہ جن کو کہا گیا کہ یہ جنت میں جائیں گے. پھر بھی کہتے ہیں کہ کہیں ان کو یہ شک تھا کہ کہیں, یعنی یہ دیکھیے حضرت ایک بڑی زبردست وہ قرآن مجید کہتے ہیں وہ یخشون ربہم وسوء الحساب, کے
نبی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ایسے صحابہ ہیں کہ جو کہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے کہ ان سے بری طرح حساب کتاب نہ لی جائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی زبان کو اکثر پکڑ کر کھینچا کرتے تو کہا کرتے ہیں اے زبان جتنی تو چھوٹی تیری وجہ سے لوگ زیادہ سے زیادہ جہنم کے اندر جائیں گے. اور آج ہم اپنی زبان کتنی بے طریق چلاتے ہیں, کوئی ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ کسی کی دل آزاری ہو رہی ہے, کسی کا کیا. تو یہ یہاں پہلے بتایا جا رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے بہت زیادہ, اے لوگوں آپس میں ایک دوسرے پہ تان نہ کرو اور ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد نہ کرو. یہ برے القاب کے اندر کسی ماں باپ کے اوپر ٹانڈ لگا دینا, ٹھیک ہے, ماں یا باپ یا خاندان کے عیب یا نقص نکال دینا, یا کسی کو مسلمان ہو جانے کے بعد کہنا کہ یار تو تو عیسائی تھا پہلے, تو تو یہودی تھا پہلے, تو تو کافر تھا پہلے, اس طرح کوئی الزام لگانا, یا کسی شخص یا خاندان یا کسی ذات پہ لگانا کہ یار تم تو شیخ ہو, تم تو ارائی ہو, تم تو نیچ ہو, تم تو یہ چیزوں سے سختی سے منع کیا گیا, ٹھیک ہے. یہ اس کا ولا تنابزوا بالالقاب, اور کسی کو برے القاب سے یاد نہ کرو. اور ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا, آگے فرمایا جا رہا ہے کہ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان, کہ ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا تو بہت بری بات ہے, اور جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں وہی ظالم ہیں. یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تم ایمان لے آئے ہو, جب تم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اب تم اس گندگیوں سے نکل جاؤ, اب تم اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کرو, اب تم اپنے اندر اسوہ حسنہ کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو ڈیولپ کرو, اپنی زندگی کی تعمیر کرو, اپنی زندگی کی کریکٹر بلڈنگ کرو, اپنے اندر سے ان چیزوں کو نکال دو. آپ نے دیکھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے ملنے کو بڑا دل چاہتا ہے, اس سے بچھڑنے کو دل نہیں چاہتا. ٹھیک ہے, یہ قرآن, یہ میں آپ کو علامہ اقبال کا ایک شعر سناتا ہوں کہ مانند سحر صحن گلستاں میں قدم رکھ, مانند سحر صحن گلستاں میں قدم رکھ, آئے طیبہ کی گوہر شبنم بھی نہ ٹوٹے. کہ تو آپ کسی باغیچے میں جا رہے ہیں, کسی لان میں جا رہے ہیں, اور ٹھنڈی ٹھنڈی بریز چل رہی ہے, شبنم کے قطرے جو ہے نا وہ پڑے ہوئے ہیں نیچے لان کے اندر, اور درختوں کے پتوں کے پھولوں کے پڑے ہوئے, تو کہتا ہے آپ اتنا دبیز ہو جائیں, اتنے نرم ہو جائیں کہ مانند سحر, سحر کی مانند سحر صحن گلستاں میں قدم رکھ, تیرا قدم ایسے لگے کہ آئے طیبہ, تیرے پاؤں کے نیچے اگر شبنم کے قطرے بھی آ جائیں وہ بھی نہ. سبحان, اس کے لیے بڑا جگرا چاہیے ہوتا ہے, ایسے نا بہت جگرا. ہمارے اندر تو نہیں ہے جگرا, اس لیے کہ ہمیں اس چیز کا ادراک ہی نہیں کہ کتنی بڑی سزا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کتنا سخت ممانعت کی ہے, یہ چیز حرام قرار دے دی گی, اور ہم کر رہے. تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ یہ آگے انشاءاللہ وہ 2-3 باتیں اور آئیں گے. میں آپ کے سامنے ایک یہاں ہمارے لڑکا ہمارے ساتھ کمر کام کرتا ہے, میں اس کی ایک آپ کو مثال دوں گا, آگے چل کے ہم دیکھیں گے اس کو, ٹھیک ہے. تو یہاں پر فرما دیا کہ ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم یہ سمجھتے ہو, جب تم ایمان لے آئے ہو, جب تم نے قرآن کو مان لیا ہے, جب تم نے اللہ کے نبی کو مان لیا ہے, تو ان چیزوں کا کیوں تم مذاق اڑا رہے ہو, لوگوں کا کیوں مذاق اڑاتے ہو, تم کیوں تانا تشریح. کیونکہ میں خود سعودی عرب میں رہا ہوں, تو وہ بھی کیا کرتے, ان کے اندر ابھی بھی وہ روش باقی ہے. وہ ہمیں خارجی کہتے تھے, وہ کہتے تھے یہ خارجی ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ ہمارے ملازم ہیں, یہ غلام ہیں, یہ ہمارے غلام ہیں. ان کے اندر وہی سوچ ابھی تک ڈیولپ ہے, وہ نہیں سمجھتے. کچھ لوگ, سارے نہیں, کچھ لوگوں کا طرز ابھی بھی وہی ہے, وہ سمجھتے ہیں. تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ تان نہ کرو, برے القاب سے یاد نہ کرو, اور فسق میں نام پیدا کرنا, یعنی ایمان لانے کے بعد تم نے جو گندگیوں کی طرف جو متوجہ نہ ہو, بلکہ تم, یعنی اللہ تعالیٰ ترغیب بھی دے رہے ہیں اور ڈانٹ ڈپٹ بھی کر رہے ہیں یہاں پر, ٹھیک ہے. آگے چلیے, پھر آگے یہاں پہلے بھی یا ایھا الذین آمنوا آیا تھا, اب یہاں پر دوبارہ 3 چیزیں وہاں پیچھے بتائی گئی, اب 3 چیزیں آگے بتائی جا رہی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو. بہت گمان کرنے سے پرہیز. گمان کیا ہوتا ہے جی؟ ہاں, وہم, خیال, اندازے لگانا, سب سے قریب ترین یہ ہے آئیڈیا لگانا. آئیڈیا میں ہی ہم لوگ بعض کا جو ہے نا, ہمارا آئیڈیا غلط ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, ہمارا آئیڈیا بعض کا جو ہے بعض کا غلط ہوتا ہے, کہ میں نے آئیڈیا لگا لیا, یہ تو اس نے یہ جو کام کر رہا ہے یہ غلط کر رہا ہے, یہ میرے اگینسٹ ہی جائے گا, ہے نا. میں آئیڈیا لگا لیتا ہوں, تو یا یہ جو آ رہا ہے یہ مجھ سے پیسے مانگنے آ رہا ہو, آئیڈیا لگا لیا, اب وہ بیچارہ کسی اور کام سے آ رہا ہو. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو. اب دیکھیں مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے بڑی خوبصورت بتایا, ایک یہ ہر قسم کا گمان گناہ نہیں ہے, ہر گمان نہیں, گمان جو ہے نا وہ برا, بہت زیادہ گمان جو ہے نا وہ بہت زیادہ آئیڈیا لگانا, نہیں یہ ہوگا تو یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا تو یہ ہوگا. ہمارے اس قسم کے آرگنائزیشن میں یہی چلتا ہے نا, بہت زیادہ آئیڈیا لگانے شروع کر دیتے, یہ منع کیا گیا. ابھی دیکھ ایک قسم کا گمان تو یہ ہے کہ آپ یہ جو اخلاقی حوالے سے پسندیدہ ہے وہ یہ کہ کوئی نیک سوسائٹی ہے, کچھ نیک لوگ ہیں, ان کا آپ کے بارے میں حسن ظن ہونا چاہیے کہ یہ لوگ نیک ہیں تو یہ اچھے ہوں گے. یہ گمان ہے نا آپ کا, یہ اچھے ہوں گے, یہ آپ کا گمان ہے, یہ ٹھیک ہے, ہونا بھی چاہیے. بھئی ایک بندہ ہے جو 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے, قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے, اچھے اخلاق ہے اس کا اچھا اٹھنا بیٹھنا, تو آپ کا حسن ظن ہونا چاہیے کہ یہ لوگ جو اچھے ہیں.
تیمور بھائی اچھے ہی ہوں گے، یہ گمان ہے میرا، ٹھیک ہے، اور اچھا ہو یہ رکھنا بھی چاہیے. نمبر دوسرا گمان یہ ہے کہ دوسری قسم کا جو گمان ہے وہ عدالت کے اندر ہوتا ہے. جیسے عدالت کے اندر جج بیٹھا ہوا ہے، اب دونوں طرف سے ایویڈنس آ گئے، یعنی انہوں نے بھی ایویڈنس رکھ دی، انہوں نے بھی ایویڈنس رکھ دی. اب جب جج جو ہے گمان کی بنیاد پہ فیصلہ کرتا ہے، یار اس کے بھی میں نے ریفرنس سن لیے، اس کے بھی سن لیے، میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ بہتر ہے. ملک شیر جو ہے نا، اس نے جو ریفرنسز رکھے ہیں، اس نے جو ایویڈنسز رکھے ہیں، وہ زیادہ قریب، اس نے گمان کے بغیر وہ فیصلہ کر ہی نہیں سکتا. جج جو ہے اسے ایویڈنس بیس فیصلہ کرنا ہے. اب ایویڈنس جھوٹے ہیں سچے ہیں اس کو تو نہیں پتا نا، اسے گمان کی بیس پہ کرنا ہے. اسے سنا، اس نے کہا یار یہ جو ہے نیئرسٹ ہے، میرا خیال ہے کہ ہی از اے رائٹ پرسن، ٹھیک ہے، تو کیس کا فائدہ، یہ گمان ہے، یہ بھی جائز ہے. اچھا تیسرا گمان ایک اور ہوتا ہے، یہ جو یعنی کسی کے سیرت و کردار کے حوالے سے آپ جو ہے نا، اچھا یہ گمان جو ہے یہ گناہ ہے کہ اب یہ گمان اگر رکھ رہے تو یہ بھی صحیح ہے کہ بھئی ایک بندہ ہے، اس کے سیرت و کردار سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ شرابی ہے، یہ کوابی ہے، یہ زانی ہے، سیرت و کردار سے نظر آ رہا ہے، تو اس کی یعنی فیکٹس اینڈ فگر سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ غلط کام کرتا ہے، تو آپ اس کے بارے میں غلط گمان رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ اس کے اب ایک اور چوتھی قسم کا گمان جو ہے نا، وہ ظاہر حال بتا رہا ہوتا ہے کہ یعنی وہ یہ پہلے آ چکا ہے. اچھا یہ جو تجزیہ جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے فرمایا، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ گمان جو ہے نا بجائے اٹسل خود گناہ نہیں ہے، گمان اٹسل خود گناہ نہیں ہے، بلکہ بعض جگہوں پر جائز ہے، بعض جگہوں پر ممنوع ہے، اور بعض جگہوں پر پسندیدہ ہے، ٹھیک ہے. گمان کرنا ضروری ہے. اب دیکھیے یہ بعض کا ہم کسی کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں یا کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ یار یہ جو بندہ ہے چونکہ یہ خراب ہے تو اس سے بچنا چاہیے، تو اس بارے میں ٹھیک ہے. آگے چلیے، اگلی فرمائی جا رہی آیت میں کہ ولا تجسسوا ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا، اور تجسس نہ، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور تجسس نہ کرو، تجسس نہ کرو. اور تجسس کیا ہوتا ہے جی؟ جاسوسی کرنا، انویسٹیگیٹ کرنا. اچھا اب یہ تجسس یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے میں اس کے آپ کے سامنے ایک تجسس کے حوالے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ رکھتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا ایک دفعہ ایک علاقے میں جا رہے ہوتے ہیں، یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کوٹ کیا ہے، ایک علاقے میں جا رہے ہوتے ہیں، تو راستے میں ان کو ایک جگہ سے گھر سے آواز آتی ہے کہ جیسے کوئی عورت و مرد جو ہے نا کوئی غلط کام میں ملوث ہے، تو وہ دیوار پہ چڑھ کے اور ان کو کہتے ہیں تم یہ غلط کر رہے ہو. تو وہ بھی اگلا بھی تھا، وہ بھی اسلامی قوانین کو جانتا تھا، اس نے کہا ٹھہریے، وہ حد جاری کرنے لگے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حد جاری کرنے لگے، کہا امیر المومنین پہلے ٹھہریے، میری بات سنیے، میں نے ایک گناہ کی ہے، آپ نے 3 گناہ کی. امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فوراً ٹھٹک جاتے، کہتے میں نے کیسے 3 گناہ کیے؟ انہیں کہا کہ آپ نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تم کسی کے گھر پہ جاؤ تو یعنی دروازے سے داخل ہو، آپ جو ہے آپ نے دیوار پھلانگ کے آپ نے اوپر چڑھ کے مجھے دیکھا، یہ آپ نے گناہ کا کام کیا. نمبر 2 بتایا گیا کہ جب بھی کسی کے گھر کے اندر داخل ہو کھٹکا کے داخل، اجازت لے کے داخل ہو، اپنے گھر کے علاوہ جب بھی کسی گھر میں داخل ہو اجازت لے کے داخل ہو، آپ بغیر اجازت کے آپ نے جو ہے نا وہ یعنی بیچ میں. اور تیسرا یہ ہے کہ آپ تجسس، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تجسس نہ کرو، کسی کے راز کو نہ ٹٹولو. اب یہ دیکھیے اس حوالے سے ہم 2-4 احادیث جو ہیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، ایز اٹ از پڑھ لیتا ہوں. اچھا اس میں ایک ہمارے اندر تھوڑی سی کنفیوژن ہوتی ہے کہ بعض اگر وہ انسان سمجھتا ہے کہ جیسے یہ جو اچھا اس میں تجسس کن موقع پہ ایک موقع یہ ہے کہ بھائی آپ ملک کا نظام چلا رہے ہیں، آپ کا دوسرا ملک ہے، آپ کا دشمن ملک ہے، اب آپ کو اس کی عسکری قوت، اس کی اسٹرینتھ کا یعنی سوٹ انالیسس آپ کو کرنا پڑے گا، اسٹرینتھ، ویکنیسز، اپرچونٹی اور تھریٹس. یہ جب آپ کو ساری چیز کرنی پڑے گی، آپ کو انالیسس کرنا پڑے گا کہ میرا دشمن کتنا اسٹرانگ ہے، اس کے مقابلے میں مجھے کتنی تیاری کرنی. اس موقع پہ تجسس جیسے آپ کی ایجنسیز ہوتی ہیں وہ کرتی ہیں، اس موقع پہ جائز ہے. اچھا اب یہ دیکھیے ہم 1-2 حدیثیں جو ہیں میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتا ہوں. یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، اے لوگو جو زبان سے ایمان لے آئے ہو مگر ابھی تمہارے دلوں میں ایمان نہیں اترا ہے، مسلمانوں کے پوشیدہ حالات کی کھوج نہ لگایا کرو، کیونکہ جو شخص مسلمانوں کو عیوب ڈھونڈنے کے در پہ ہوگا اللہ اس کے عیوب ڈھونڈنے کے در پہ ہوگا، اللہ اس کے عیوب ڈھونڈنے کے در پہ ہو جائے گا، اور جس کے در پہ وہ ہو جائے اس کو اس کے گھر میں رسوا کر کے چھوڑتے. یہ ہمارے اندر عادت ہے، ہر بندے کا. خواتین کے اکثر ہوتی ہے ایسے تجسس کرتی ہیں، اندر بیٹھے جینٹس کوئی گپ شپ لگا رہے ہیں نا، بال سنتی اندر ہو کیا رہا ہے، ایسے نا ایسے نا انویسٹیگیٹ کرتے ہیں کیا ہو رہا ہے. یعنی آپ اگر کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ یار یہ جو فرد ہے یا یہ جو آرگنائزیشن ہے یا یہ جو سیکشن ہے اس کے اندر اصلاح درکار ہے، اس کے حوالے سے تو آپ انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس کی بھی ایک حد ہے. آپ جان بوجھ کے نہ ڈھونڈیں کہ اس کے اندر غلطی ہے کہ میں ڈھونڈوں کہ یار یہ جو بندہ ہے اس کی میں غلطیاں ڈھونڈوں. اس چیز کو حکومت کے لیے بھی منع کیا گیا، حدیث کے اندر حکومت کو بھی منع کیا گیا کہ آپ جان بوجھ ایک چیز سامنے آ جائے اب انویسٹیگیٹ کرو. ایک چیز سامنے آ گئی کہ بھائی یہ فرد ہے، اس کا
ایک گناہ سامنے آ گیا, اب انویسٹیگیٹ کرو کہ بھائی یہ, لیکن جان بوجھ کے ڈھونڈنا کہ یار اس کے اندر گناہ ہے کیا, یا یہ خرابی ہے کیا, میں تیمور کے پیچھے لگا رہا ہوں, ٹو میں لگا رہا ہوں, یا اس کو میں کوئی ویکنیس پاؤں, اس چیز سے سختی سے منع کیا گیا. یہ میں نے آپ کے سامنے حدیث ابو داؤد کی رکھی. ایک اور حدیث ہے ابو داؤد کی, اور تم اگر لوگوں کے مخفی حالات معلوم کرنے کے در پہ ہو جاؤ گے تو ان کو بگاڑ دو گے, یا کم از کم بگاڑ کے قریب پہنچا دو گے. ایک اور جگہ پر ہے کہ جب کسی شخص کے متعلق تمہیں کوئی برا گمان ہو جائے تو اس کی تحقیق نہ کرو, اس کی تحقیق نہ کرو انٹل کہ وہ چیز سامنے آ جائے. ٹھیک ہے نا, آپ نے گمان کی بیس میں نے کہا ہم آئیڈیا لگا کے خود اس کے انویسٹیگیٹ کو کہہ رہے ہیں گناہ, اگر آپ اس طرح آئیڈیا لگا کے انویسٹیگیٹ کرو گے تو آپ اس کو بگاڑ کے قریب پہنچا دو گے یا بگاڑ دو گے. تو کسی کی اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھا ہے نا, میری پتہ بے شمار گناہ جو کہ آپ لوگوں کے سامنے نہیں, اللہ نے پردہ ڈال رکھا, ایسے ہی نا اللہ نے پردہ ڈال رکھا. قیامت والے دن جب کھلیں گے تو پھر تو انسان پریشان ہو جائے, پروجیکٹر چلائے جا رہا ہوگا ہر چیز. ہر بندے کو اپنا معلوم ہے کہ کتنا گناہ ہے, کتنا اس گناہوں کے دلدل کے دباؤ ہے. اور قیامت والے دن تو ہر چیز کھول کے, تو اس لیے اللہ سے دعا مانگی جائے کہ اللہ تعالیٰ تو بغیر حساب کتاب میں جنت میں داخل کر دے. اگر حساب کتاب لینے لگ گئے تو پھر میرا خیال ہے کوئی بھی نہیں بچے گا, بڑا مشکل ہو جائے گا اس کے سامنے. تو یہ آگے چلیے ایک اور جگہ پر, جس نے کسی کا کوئی, ایک اور دیکھیے ایک اور حدیث ہے کہ جس نے کسی کا کوئی مخفی عیب دیکھ لیا اور اس پر پردہ ڈال دیا تو وہ ایسا ہے کہ جیسے کسی نے زندہ گاڑی ہوئی بچی کو موت کے منہ سے بچا لیا. دیکھیے یہ آگے چلیے. ٹھیک ہے, آگے ہم بس ایک اور حدیث ہے, یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ اگر کسی کے شادی کا پیغام آئے تو اس معاملے میں جو آپ تجسس کر سکتے ہیں. ایک اور آگے چلیے, بس اگلی ہم ایک دو چیزیں رہ گئی, ٹائم بھی ہمارا آگے نکل گیا. اچھا آگے چلیے, تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. غیبت کیا ہوتی ہے, یہ آخری پوائنٹ ہے, پیٹھ پیچھے برائی کرنا, کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا. ٹھیک ہے, اس کو غیبت کہتے ہیں. اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہے تو تب غیبت ہے. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک دو حضرت نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے پوچھا کہ غیبت کیا ہے. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ غیبت یہ ہے کہ تم کسی فرد, کیونکہ وہ جو جس کی آپ غیبت کر رہے ہیں وہ اپنا ڈیفینڈ نہیں کر سکتا, یہاں پر موجود نہیں ہے. ہمارے ہر بندہ بیٹھ کے غیبت کر رہا تھا. ایک دن میں اب آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں, وہ اس کی کمر کی, ابھی پچھلے سال کی بات ہے, ہم نیچے کھڑے ہوئے تھے اور اس طرح گیدرنگ چل رہی تھی, تو غیبت آپ کو پتہ ہے, یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں, تو ہم تو کنٹینیو لگے ہوئے تھے. وہ اس سے 10-15 منٹ اسے, یہ ملک صاحب بھی ساتھ تھے, اس نے 5-7 منٹ محسوس کیا کہ یار غلط کام ہو رہا ہے, یہ جو غیبت ہو رہی ہے صحیح نہیں. اس میں دیکھا احمد اللہ بھی بڑا اسٹرکٹ ہے, وہ ٹوک دیتا ہے. یہ سارے جو گناہ ہے نا, یہ کرنا بھی گناہ ہے اور سننا بھی گناہ ہے اور وہاں رکنا بھی گناہ ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ کر رہے ہیں تو بہت بڑے گناہ گار ہیں, لیکن جو کر رہے ہیں آپ اس کو منع نہیں کر رہے پھر بھی گناہ گار ہیں, اور سن رہے ہیں, سن کے چپ رہ رہے ہیں پھر بھی گناہ گار ہیں. اس میں دیکھیں احمد اللہ ہے, آپ کو ایسی بات کرنے فرض پر ٹوک دیتے یار غیبت ہو رہی, چھوڑے. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھیں میں کمر کی بات بتاتا ہوں. ہم یہاں نیچے کھڑے 2-4 منٹ سے ٹرائی ماری ادھر ادھر کی باتیں کی, یہ کہ کسی طرح ٹاپک چینج ہو جائے جو غیبت کا چل رہا تھا, وہ ٹین نہیں ہو. آخر اس نے 5-7 منٹ کے بعد کہا شیخ صاحب آج چلیں بات کرتے ہیں. مجھے بڑی اس کا اسٹائل پسند آیا کہ اس نے دیکھا کہ یار یہ جو اب میٹنگ چل رہی ہے اب میرے اختیار سے نکل گئی اور میں اس کو کلوز کرنے میں روکنے میں کامیاب نہیں ہوا. تو آج چلیں شیخ صاحب ذرا یہ آگے چکر لگا کے آتے ہیں, چوک تک ہو کے آتے ہیں. یہ دیکھیں یہ اسٹائل ہے, یہ بھی ایک انداز ہے نا, حالانکہ وہ اس کا اسٹیٹس دیکھیں اس کا. تو یہاں پہ غیبت کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا کہ کوئی ایسی گناہ کہ جو کہ اس کے اندر موجود ہے تو غیبت ہے, اگر وہ اس کے اندر موجود نہیں ہے تو یہ اس سے بڑا گناہ ہے, یعنی بہتان لگا رہے ہیں آپ اس کے اوپر اس کا. اچھا غیبت کے بارے میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, یہ مشکوات کی 974 نمبر حدیث. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ معراج کی رات پر میرا گزر ایسے لوگوں پر, نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ معراج کی رات پر میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا کہ جن کے ناخن تانبے کے بنے ہوئے تھے, جن کے ناخن تانبے کے بنے ہوئے تھے, اور وہ اپنے چہروں کو کھروچ رہے تھے. اور میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے. گوشت کھانا جیسے ہم یہ اسی اس میں آیت میں اگلے میں آ رہا ہے نا کہ جو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے. دیکھیے غیبت کرنا ایسا ہے, یہ غیبت بہت بڑی گناہ ہے کہ اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے؟ دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے, ایک بندہ مرا ہوا ہے, اب آپ کا بھائی مرا ہوا ہے, بھائی یہ عام بندے کی بات نہیں ہو رہی, بھائی آپ کا سگا بھائی فوت ہو گیا اور آپ چاقو لے کے کاٹ کے کھا رہے ہیں, یہ اس سے بڑا گناہ ہے. غیبت جو ہے اس سے بڑا گناہ ہے کہ آپ نے بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں. تو ہم تو دن میں پتہ نہیں پھر ایک دن میں ہزاروں ٹائم غیبت کر جاتے. اس کا سختی سے ممنوع ہے. اس کے حوالے سے 2-4 احادیث ہم دیکھ کے بس کو آگے کی طرف لے کے چلتے ہیں. اچھا غیبت کن موقع پہ جائز ہے؟ ایک دفعہ ایک صحابیہ
فاطمہ بنت قیس کن موقع پر غیبت جائز ہے؟ فاطمہ بنت قیس جو ہے وہ ان کے پاس 2 صحابہ کا نکاح کا پیغام آیا، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ابو الجہم کا، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا کہ ان دونوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ انہوں نے فرمایا اب یہ تھی تو غیبت، لیکن کسی خاتون کی پوری زندگی کا دار و مدار اس اسٹیٹمنٹ میں تھا، کسی شخص کی، کسی فرد کی، کسی خاتون کی زندگی کا دار و مدار اس اسٹیٹمنٹ میں تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی تھی. تو ایسے موقع پہ غیبت جائز ہے کہ انہوں نے فرمایا معاویہ مفلس بہت ہیں جن کا پہلا نکاح ہے، اور دوسرا ابو الجہل جو ہیں وہ بیویوں کو مارتے پیٹتے ہوئے ہوتا ہے. غیبت تھی لیکن ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز کیا. ایک اور جگہ پہ روایت ہے کہ ماغر بن مالک اسلمی ایک شخص تھے جو کہ زنا کے جرم میں ان کو رجم کی سزا دے دی گئی. جب رجم کی سزا دے رہے تھے تو انہوں نے جب پتھر مار کے رجم کی سزا دی، کچھ لوگوں کو ان کا خون جو ہے نا کسی صحابی کے کپڑوں پہ گر گیا، تو انہوں نے بڑی خطرناک قسم کی انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی. ایک صاحب کو اپنے دوسرے ساتھی سے کہتے سن لیا کہ اس شخص کو دیکھو، اللہ نے اس کا پردہ ڈھانک دیا تھا مگر اس کے نفس نے اسے پیچھا نہ چھوڑا. اس صحابی کے بارے میں وہ صحابہ کہہ رہے ہیں کہ مگر اس کے نفس نے اس کے پیچھا نہ چھوڑا جب تک کہ کتے کی موت نہ مارا گیا. بہت بڑی بات تھی. تو حضرت نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو سن لیا، تو وہ آگے چلتے رہے، ساتھ چل رہے تھے، آگے جا کے انہوں نے دیکھا ایک ڈھیر پہ گدھا مرا ہوا ہے. تو انہوں نے دونوں صحابہ کو جو آپس میں بات کرنے لگا کہ کوئی تم دونوں میں سے کوئی ہے جس کو تناول کرنا پسند کرے؟ تو انہوں نے کہا، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جس شخص کی تم پیچھے بات کر رہے تھے نا وہ اس کے تناول سے زیادہ خطرناک گناہ ہے. وہ جو گناہ تم نے غیبت کی نا اس کا گناہ اس سے کم ہے، یہ کھانا آسان ہے، وہ کھانا وہ اس کی سزا اس سے زیادہ ہے غیبت کی. ٹھیک ہے جی. تو یہ غیبت کے بارے میں بس 1-2 احادیث لے کے ہم آگے چلتے ہیں. اچھا، غیبت کے حوالے سے ظالم، اب یہ کہاں جائز ہے کہ ظالم کے خلاف کوئی گواہی دینی ہے آپ نے، اس موقع پر غیبت جائز ہے. اصلاح کی نیت سے میں نے آپ کو کہا کہ اصلاح کی نیت سے، ہم اصلاح کی نیت سے ہمارے ذہن میں 90-80% اصلاح کی نیت نہیں ہوتی، بلکہ ہوتا ہے کہ اس کو ڈیگریڈ کی جائے. اصل یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ بزدل لوگ ہوتے ہیں، یہ وہ کمزور لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہ دوسرے کے کندھوں پہ چڑھ کے اوپر چڑھتے ہیں نا. آپ نے اکثر آرگنائزیشن کے اندر دیکھتا ہے کہ لوگ دوسروں کو لیٹ ڈاؤن کر کے، لیگ پولنگ کر کے کوشش کرتے ہیں ہم کوئی ایک اسٹیٹس حاصل کر لیں، کوئی مقام حاصل کر لیں، کوئی اپنے میجر کے سامنے اپنا رتبہ بنا لیں. تو یہ وہ لوگ کرتے ہیں. تو وہ ایسے لوگ جن چیزوں کا سہارا لیتے ہیں. اچھا، غیبت کرنا اصلاح کی نیت سے یہ جائز ہے. استفادہ اور مفتی سے کوئی مشورہ لے رہے ہیں تو اس موقع پہ جائز ہے. اور لوگوں کو کسی شخص یا اشخاص کے شخص یا گروہ کے معنی میں متنبہ کرنا کہ یار یہ جو لوگ ہیں یہ صحیح نہیں ہے، یا یہ جو گروہ ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ اس بارے میں بس 1-2 احادیث ہم لے کے اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو داؤد کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی حمایت، یہ دیکھیں یہ زبردست حمایت کے حوالے سے ایک حدیث ہے، اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی حمایت ایسے موقع پر نہیں کرتا کہ جہاں اس کی تذلیل کی جا رہی ہو اور اس کی عزت پر حملہ کیا جا رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی حمایت ایسے موقع پر نہیں کرتا جہاں اللہ کی مدد کا خواہ، جہاں وہ اللہ کی مدد کا خواہ ہو. اور اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی حمایت ایسے موقع پر کرتا ہے کہ جہاں اس کی عزت پر حملہ کی جا رہا ہو اور اس کی تذلیل و توہین کی جا رہی ہو، تو اللہ عز و جل اس کی مدد ایسے موقع پہ کرتا ہے جہاں وہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی مدد کرے. یعنی اگر آپ ایسے موقع پر کسی مظلوم کی مدد کر رہے ہیں، کسی جگہ پر آپ غلط کام ہوتا دیکھ کے اس کو روک رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خود کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میں اس کو ایسی جگہ پہ مدد کروں گا جہاں اس کی مدد کی ضرورت ہوگی. لیکن کوئی بندہ اگر اس کے اگینسٹ چلے گا تو میں اس کو ایسی جگہ پہ اس کو رسوا کروں گا جہاں اس کو مدد کی ضرورت ہوگی، اس کو رسوا کر کے چھوڑوں گا. تو یہ ہم نے چند چیزیں جو ہے وہ قرآن حدیث کی روشنی میں دیکھ لی. اس میں پوائنٹس ہم دیکھ لیتے ہیں، 4-5 پوائنٹ. پہلے چلیں آپ لوگ ایک پوائنٹ گنا دیں جی. ہم نے جو 5-6 پوائنٹ گنائے کوئی ایک بتا دیں. غیبت نہیں کرنی جی، تجسس نہیں کرنا جی، ملک صاحب تانے نہیں دینے جی، چغلی بہتان، ٹھیک، مذاق نہ اڑا. چلے میں آپ اس کو وائنڈ اپ سم اپ کر لیتے ہیں. سب سے پہلے پہ یہ بتایا کہ نہ مرد دوسرے مردوں کو مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ مذاق کے حوالے سے سختی سے ممانعت کی گئی. دوسرا تان، یعنی یہ جو تانے نہ دینا، اس حوالے سے بتایا. یعنی ہم نے مخلوط سوسائٹی کو دیکھ لیا کہ مخصوص سوسائٹی اس چیز کا قائل ہی نہیں ہے کہ 2 اکٹھے گروہ. میں آپ کو بتایا تھا، ایک بات بتانا بھول گیا، میں ایک سعودی عرب میں ایک شادی اٹینڈ کی. شادی کے اندر وہ خواتین بالکل الگ تھی، مرد بالکل الگ تھے. یہاں تک کہ خواتین کے موبائل جو ہے کاؤنٹر پہ جمع کی. خواتین کے موبائل، یعنی جہاں سعودی عرب کے اندر بہت ساری خرافات اس وقت بھی پیدا ہوگی، لیکن اس وقت بھی بہت ساری اچھے کام ہو رہے ہیں کہ جو کہ ہمارے یہاں نہیں ہو رہے. ہم تو یہ شان سمجھتے ہیں کہ اکٹھے عورت مرد اکٹھے بیٹھیں، فیملی اکٹھی بیٹھیں، آپ کی بہویں ہیں، آپ کی بیٹیاں، لوگ پھر تصویریں بناتے ہیں اوپر سے نیچے تک. کیمرہ مین جو ہے آپ کی یعنی گھر کی خواتین کے ایک ایسی جگہ سے پوز بناتے ہیں کہ آپ حیران آ جائیں. میں ایک ویڈیو ایڈٹ کوئی دوست کرانے گیا تو صاحب بیٹھ کے دیکھا، میں حیران رہ گیا، یار ایسی جگہ سے
گندی گندی جگہوں پہ اس نے تصویریں بنائی ہوئی تھی, وہ دکھاتے نہیں ہیں, لیکن اس کا کلوز دوست تھا, اسے بنائی ہوئی تھی. دیکھیں کتنا بڑا ہم ظلم کرتے ہیں اپنے اوپر. ٹھیک ہے, سب سے پہلے مذاق نہیں اڑانا, پھر تان اور تشریح سے منع کیا گیا ہے, برے کے القابات سے منع کیا گیا ہے. اس کے بعد کیا ہے, گمان, یعنی اس سے پرہیز ہم نے کرنی چاہیے, تجسس نہیں کرنا چاہیے, اور غیبت نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ ان ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. دعا کر لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إني أعوذ بك